السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے دادا جان ملٹری ریٹائرڈ صوبیدار صوفی عبدالجبار طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کانفرنس کی زینت بنے، اور آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ 60 گھنٹوں کا میں سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ ایکٹیو ہوں، ذرا چادر اتار کے بیٹھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات ذی وقار، آج آپ احباب کے سامنے یہ ختم نبوت کانفرنس قائم کی گئی۔ آئیے اس کے بارے میں چند لمحات آپ سے خطاب کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن چمن ویران کر کے رکھ دیا۔ قریش مکہ کا یہ حال تھا کہ جو بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، کہ اچانک اسی موضوع پر میرے رب ذوالجلال والاکرام نے محسن نبی سرور کونین سید الثقلین امام الانبیاء امام الرسل ختم الانبیاء ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ حضرات ذی وقار، ذرا غور کیجئے، کون رحمت للعالمین؟ اور جس کی برکت سے سوکھے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ کون رحمت للعالمین؟ اور جس کی شفاعت سے، جس کی سفاری سے، جس کی سوار ہونے سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو کر اٹھ چلنے لگتی ہے۔ کون رحمت للعالمین؟ اور جس کی انگلیوں سے صحرا میں چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اور ہاں میں پھر کیوں نہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے رب نے دو جہانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آئیے میں بتاتا چلے جاؤں کون رحمت للعالمین، اور جس کی برکت سے ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو حیدر کرار کا لقب عطا کرتی ہے۔ حضرات ذی وقار، ذرا غور کیجئے، کون رحمت للعالمین؟ میں بتاتا چلے جاؤں، فاطمہ کو خاتون جنت اور امام حسن و حسین کو سید الشہداء کا لقب عطا کرتی ہے۔ اور کون رحمت للعالمین؟ آج اپنی امت کو، اس کی امت کو دیکھتا ہوں تو تفرقوں میں بٹی ہے۔ اور کون رحمت للعالمین؟ میرا رب جس کو واللیل کی زلفوں والا کہے، میرا رب جس کو والضحیٰ کے چہرے والا کہے، میرا رب جس کو یاسین کے تاج والا کہے، میرا رب جس کو وما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والا کہے، کون رحمت للعالمین؟ ذرا غور کیجئے، کبھی طٰہٰ کہا، قرآن گواہی دے رہا ہے، یا ایھا المزمل، قرآن گواہی دے رہا ہے، یا ایھا المدثر۔ اور میں اس نبی کی کیا کیا صفات بیان کروں، جنت بن سنور کر جس کے انتظار میں کھڑی ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے۔ کون رحمت للعالمین؟ جس کو سجدوں میں پڑے تڑپتے روتا دیکھتا ہوں، اور کاش میں یہ بھی دیکھتا ہوتا کہ آج اس کی امت تفرق میں نہ بٹی ہوتی۔ حضرات ذی وقار، ذرا ہندوؤں کو دیکھ لیجئے اور سکھوں کو دیکھ لیجئے، اور آپ سے تو بہتر وہ ہے جو ہر بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو آپ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اگر صدیق کی صداقت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ عمر فاروق کی عدالت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اور عثمان کی غنیت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ علی کے حیدر کرار پر ڈاکہ ڈالا جائے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ آج اہل حدیثوں کی اگر میں بات کروں
4 فرقے ان کے اندر بن گئے ہیں۔ میں تو کیوں اہل تشیع کو بات کروں، میں کیوں اہل بریلوی کو بات کروں، میں کیوں اہل دیوبند کو بات کروں، میں اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کا اپنا مجمع لگا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اپنا مجمع لگا ہے، مرکزی جمعیت عالمی کا اپنا مجمع لگا ہے، اہل حدیث یوتھ فورس فیڈریشن کا اپنا مجمع لگا ہوا ہے۔ اور کیوں نہیں ہم اس محمد مصطفیٰ کی امت ہیں کہ اپنی جماعت کا نام امت محمدیہ اکٹھے ہو کے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور ہاں، میں آپ کو آج بتاتا چلے جاؤں، اگر ہم اس عمل پر، اس کام پر عمل کر دیا ہم نے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی آپ پر قابض نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمائیے، میں اس رحمت للعالمین کی کیا صفات بیان کروں، اور آج ہماری اس کی امت اس کی سنت کو نالیوں میں رولتی ہے، اس کی سنت کو روڑیوں پر رولتی ہے، اپنی داڑھی کٹوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گبرو جوان ہیں۔ اور دیکھیے صدیق کی داڑھی دیکھیے، کیا وہ گبرو جوان نہیں؟ عمر کی داڑھی دیکھیے، کیا وہ گبرو جوان نہیں؟ عثمان کی داڑھی دیکھیے، کیا وہ گبرو جوان نہیں؟ علی کی داڑھی دیکھیے، کیا وہ گبرو جوان نہیں؟ آج اس محفل میں میرا خطاب کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ آج میں 5 بندوں کو اٹھاؤں گا جو آج اس مجلس میں بیٹھے داڑھی کے لیے وعدہ کریں کہ آج کے بعد داڑھی کو، اس طرح تو بہت دور کی بات، مشین تو بہت دور کی بات، کینچی تک بھی نہیں پکڑیں گے۔ ذرا 5 بندے اپنے ہاتھ کھڑا کر کے آج مجلس میں اللہ پاک کے ہاں ذرا آپ نے حضور وہاں پہ قیامت کے روز اکٹھے ہونا ہے، اور میں گواہی دے سکوں کہ اے اللہ، میں نے 5 بندوں کو اس مجلس میں داڑھی رکھوا کے گیا تھا۔ 5 بندے آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ 2 ہو گئے، باقی 3 کی گزارش ہے ابھی۔ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ چلے، آپ 2 گواہ ہیں کہ میں نے اس سٹیج پر داڑھی کی دعوت دی، اور آپ رب کے ہاں یہ بات بھی کہیں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے رکھی تو اس کو جنت کے وارث بنا دے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جب میرا خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، کلمے کے خاتمہ ہو، اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے کسی کو الٹا لٹکوانے پر میری وہاں پہ شہادت کی موت آئے۔ اے میرے خدا، میں آج دعا کرتا ہوں کہ اگر جو بندہ ختم نبوت کے ختم پر ڈاکو ڈالے، ڈاکہ ڈالے، اس ڈاکو کو انشاءاللہ گلی گلی، کونا کونا، نگر نگر الٹا لٹکا کے چھوڑیں گے۔ اگر یہ قانون نہ بنا تو انشاءاللہ یہ اہل حدیث کا بچہ انشاءاللہ کھڑا ہو کے یہ قانون بنائے گا۔ اگر ختم نبوت کی بات آئے کہ آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہونے کے لیے، اس کام کے لیے تیار ہیں، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں؟ اگر صدیق کی صداقت پر کوئی ڈاکہ ڈالے کیا آپ تیار ہیں؟ اگر عمر فاروق کی عدالت پر کوئی ڈاکہ ڈالے کیا آپ تیار ہیں؟ اگر عثمان کی غنیت پر کوئی ڈاکہ ڈالے کیا آپ تیار ہیں؟ اگر حضرت امیر معاویہ پر کوئی بات آئے کیا آپ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بات آئے تو کیا اپنی مال اولاد جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ آخر میں اس شعر کے لیے اپنی تقریر کا خطاب ختم کرتے ہوئے اس شعر سے میں آپ کو اجازت چاہوں گا۔ لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، درود کی آواز نہیں آئی، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔